بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اس سبق آموز واقعہ کو پورا ضرور سنیں اور پسند آنے پہ انمول باتیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ حسین ابن علی جب کربلا میں جا کے خیمہ زد ہو گئے، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، ایک بوند پانی کی بھی آل رسول کو میسر نہ تھی، 3 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ یزیدی لشکر 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہمیں اللہ کے حضور عبادت و ذکر کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر و عبادت میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں حسین ابن علی چراغ بجھا دیتے ہیں۔ ایوان انصال کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ جب چراغ واپس جلایا گیا تو کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر نہ گیا، سب آپ پر اپنی جانیں نثار کرنے کو تیار ہیں۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زد ہیں اور دوسری طرف ایک بہت بڑا یزیدی لشکر مقابلے میں ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ حسین ابن علی حجت تمام کرتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تو تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن دشمن کے دل میں کوئی بات اثر انداز نہ ہوئی۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت سے حلق خشک، حضرت سکینہ کا تڑپ کر اپنے باپ کو پکارنا کہ مجھ سے 6 ماہ کی علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ امام حسین بچے کو ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر فرماتے ہیں تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ جلدو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف سے 2 شاخہ تیر آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ خون بہہ جاتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں اے مالک، اے کائنات کے رب، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ خیموں کے اندر کہرام مچ جاتا ہے۔ تو بس زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت امام حسین کے نور نظر علی اکبر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، 18 سال کے جوان بیٹے کو کندھے پر اٹھا کے خیموں کی طرف آتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے مالک، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ آپ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں اور کبھی بھتیجوں کی اور کبھی بھانجوں کی اور بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھنا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھی جو کربلا کے اس ایک میدان کے اندر میں توڑی گئی۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، آپ 71 لاشیں اٹھا کر خیموں تک پہنچا چکے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے، کبھی حضرت زینب کو صبر کی تلقین کرتے۔ آخر کار زینب کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، آپ زینب کو صبر کی تلقین کرتے کرتے گھوڑے کی زین کس کر لشکر اشقیہ کی طرف بڑھ گئے۔ خیموں سے سسکیاں کی آوازیں آنے لگی۔ ان کا سردار سب کو چھوڑ کر کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے ایک بار پھر حجت تمام کی کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے در پہ کیوں ہو؟ تم اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔
لیکن ابن زیاد کہنے لگا مقابلے میں آؤ، تو بس حسین ابن علی نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نیام سے نکالا تو تاریخ نے پھر ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمانے نے اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لشکر کبیر کو اس طرح مسمار کر رہا ہے کہ دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ یزیدی فوج واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں ابن سعد کہنے لگا اے شمر کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو حکم دیا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ تو جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر برسائے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، اور جس کے پاس برچھیاں تھیں اس نے برچھیاں برسائیں۔ حضرت امام حسین کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے ہیں۔ ظالموں نے آپ کے بدن کو تیروں اور نیزوں سے پرو دیا کہ آپ کے جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا، زخم سے خون بہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آتے ہیں۔ فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر امام حسین پیشانی سجدہ پر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مالک گھر لٹا کر، بچے لٹا کر، خاندان لٹا کے، سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے اور تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پر راضی ہے۔ اے میرے مالک تو بھی بتا کہ تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں۔ تو بس آوازیں غائب آتی ہیں، پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور ادھر فوجی یزید کے مختلف سپاہی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آئے اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے تو شمر کہنے لگا یہ کام تو بس مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے میں رکھا اور امام حسین تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنی میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا کہ اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں اور کوئی جرم نہیں کیا۔ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے کہا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا اس لیے یزید میری جھولی دولت سے بھر دے گا، مجھے مال و مال کرے گا۔ اور یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ لشکر یزید میں نکارے بجنے لگے، ان کے سر مبارک کو حضرت امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا۔ ادھر ابن سعد اور شمر خیموں میں داخل ہوتے ہیں اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوششیں کرنے لگے اور باقی سادات کو لوٹا گیا۔ اتنے میں ابن سعد نے کہا اے شمر ان کی لاش کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین کی لاش کو روندا گیا، اتنا پامال کیا گیا، اتنا روندا گیا کہ ہڈیاں بھی چور چور ہو گئی۔ یہ تاریخ کا دردناک واقعہ ہے، یہ حق اور باطل کا مارکا ہے۔ عقل والوں کے لیے ایک سبق ہے، عقل والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ۔ حسین ابن علی تم پر سلام۔